بات کا آغاز کروں. ابھی آج ایک جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, میڈیا بریفنگ ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل عاصم کی طرف سے. اس میں انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پہ بھارت کو بھرپور جواب دیا. ہمیں یقین ہے کہ بھارت کی جانب بھی ضرور ہلاکتیں ہوئی ہوں گی, یعنی ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بھارت اپنا نقصان کیوں چھپا رہا ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایسا جواب دیں گے جو کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا. بھارت کو پاکستان کی مسلح افواج کی طاقت کا اندازہ نہیں. یہ جو آخری دو جو بیان ہیں یہ کوئی ملٹری بیان نہیں ہے, یہ پبلک ریلیشننگ کے بیان ہیں. نہیں, جو انہوں نے کہا نا ان کو ہماری طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے اور ایسا جواب دیں گے جس کا انہیں شاید اندازہ نہیں ہے. میرے خیال میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب پاکستان کے دفاع کی بات آئی تو ہم اپنے آل اویلیبل ریسورسز یوز کریں گے. تو پھر اس کو اس فکرے کی ساخت مختلف ہونی چاہیے. ہاں, مے بی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے ایز اے ویری سینئر آرمی آفیسر کہ دونوں اطراف کو جو ہے ایک دوسرے کی اسٹرینگس اور ویکنیسز کا, اور اگر ان کو نہیں پتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دے آر ناٹ پروفیشنلی. I would say Indian Army is a very professional army and so is Pakistan. اور دونوں کی طرف جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی بڑے منجے ہوئے ہیں, ان کی انگریس بھی بڑی دور تک ہے اور ان کے وسائل میں یا ایک دوسرے کی کیپیبلٹی میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. انڈین جتنے بھی فورس ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی رہی ہے پاکستان اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھتا رہا ہے, اور اس میں سے 90% جو ہے وہ پاکستان اسپیسیفک ہے. نہ وہ بھوٹان کی ہے, نہ نیپال کی ہے, نہ ہمالیہ کلائم کرنے کے لیے ہے. تو ان کی جتنی ڈیولپمنٹ رہی ہے اسی طرح اس کے ریسپانس میں جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں اس کا بھی انڈیا کو بخوبی اندازہ ہے. تو یہ تو ریٹرک ہے, بات ہے ایک دوسرے کو ویسے ایک لینگویج استعمال کرنے کی. جہاں تک طاقت کا دونوں کو اندازہ ہے, اور اس میں جو انفارچونیٹلی ایک الٹیمیٹ ویپن کا ریفرنس آتا رہتا ہے, میں اس میں بڑا کلیئر ہوں اینڈ آئی تھنک سو از دی انٹائر ورلڈ کہ یہ جو نیوکلیئر ہتھیاروں کی ہم بات کرتے ہیں یہ ڈیٹرنس کے ویپن ہے, وار فائٹنگ کے ویپنز نہیں ہے, اور یہ جنگوں میں استعمال نہیں ہوتے. انفارچونیٹلی ایک ہی ایگزامپل ہے جہاں یہ یوز ہوئے ہیں اور دنیا کے جہاں پہ دوسری طرف کے پاس تھے ہی نہیں, بہت پاورفل کنٹری نے یوز کیے who could get away with it. لیکن ہمارا جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہم ٹیکٹیکل اور کنونشنل ڈومین کے اندر رہتے ہوئے ریسپانس کی جہاں تک بات ہے, ظاہر ہے وہ جب بھی وائلیٹ کریں گے تو ان کو ریسپانس اس کا دیا جائے گا. ابھی بھی ہوا ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز آپ اپ سکیل کرتے ہیں کہ اگر وہ اسمال آرم یوز کر رہے ہیں تو آپ آرٹلری تک چلے جائیں, وہ آرٹلری میں آ رہے ہیں تو آپ تھوڑی ہیوی آرٹلری کر لیں, اور پھر اگر اسی طرح ہوتا ہے تو کنونشنل ڈومین بڑھتی چلی جاتی ہے, وچ از کلائمبنگ دی ایسکلیشن لیڈرز ہم اس کو کہتے ہیں, جو کہ نہیں. میں سمجھتا ہوں دونوں کنٹریز کو ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرنا چاہیے and none of us can afford war. As a matter of fact جو وہاں سے جو ڈی جی ایم او کا بیانیہ آیا اس میں ایک بات بالکل واضح تھی, جو بھی انہوں نے کیا اس میں کہا کہ جی ہمارے آپریشنز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ امن چاہتے ہیں. یعنی وہاں سے بھی سگنل یہ تھا کہ یہ چیز جو ہے اس کو ہم ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے. لیکن اس میں ایک دو چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں جی ان کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں, چونکہ ظاہر ہے فوجی جو ہے وہ زیادہ تر فوجی تو نہیں ہے. ایک عام تاثر یہ ہے کہ دو لکیریں ہیں جن کے آگے پیچھے جو ہے وہ فوجیں کھڑی ہوئی ہیں. وہ پرانے زمانے میں تو ہوتا تھا لیکن آج کے زمانے میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. آپ نے وہاں سرو بھی کیا ہوا ہے, تھوڑا سا بتائیں ٹیرین کے حوالے سے کس طریقے کی پوزیشننگ ہوتی ہے, انگریس کے لیے کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب تقسیم ہند ہوا اور پاکستان وجود میں آیا تو جو اضلاع کی باؤنڈریز تھیں اور تحصیل کی باؤنڈریز تھیں انہی کو کنورٹ کر دیا گیا انٹرنیشنل باؤنڈری میں. اب اس کی پوزیشن جو پیٹرن ہے وہ بڑا زگزیگ ہے. کہیں پہ ہم اتنے فارورڈ ہیں کہ لگتا ہے وہ ہمارے پیچھے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کہیں پہ وہ اس طرح بیٹھے ہیں کہ لگتا ہے ہمارے گھیرے میں جس وقت ہم چاہیں ان کو پکڑ سکتے ہیں. اور کئی جگہوں پہ اتنی کلوز پوسٹیں ہیں انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی اور لائن آف کنٹرول پہ بھی اور ورکنگ باؤنڈری پہ بھی اتنی کلوز ہیں
کہ اگر وہ اونچی آواز دیں تو دوسرا سن سکتا ہے. تو ان کی تمام موومنٹ نظر آتی ہے, ان کے مورچے نظر آتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو اتنی غلطی بھی ہو جاتی ہے کہ اگر فصلیں بڑی ہوئی ہوں اور آپ ایک انجان آدمی ادھر چلا جائے تو ہو سکتا ہے وہ ان کے مورچے پہ پہنچ جائے. تو اس طریقے کا ہے, اٹ از ناٹ کلیئر لائن, ایک اسٹریٹ لائن نہیں ہے. ڈیمارکیشن ضرور ہوئی ہے اور جو ادھر ٹروپس بیٹھے ہیں وہ اچھی طرح اس سے آگاہ ہیں کہ ہم کہاں تک ہیں اور وہ کہاں تک ہیں, لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا, سننا یا ڈیسیو کرنا یہ ممکن ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. پھر اس کے اندر جو نیچرل ٹیرین کا ایک فیچر ہے, کہیں پہ نالے ہیں, کہیں پہ بہت بڑی گزرگاہیں ہیں پہاڑوں کے درمیان سے, کچھ پرانے راستے ہیں, ریور بیڈز ہیں, جو ریور بیڈز ہیں اور سیزنل ریور بیڈز ہیں, کچھ میں اتنی وائلڈ گروتھ ہے کہ اگر اس سے پیچھے گاڑی بھی گزر جائے تو ڈسٹ تو نظر آتی ہے کہ ادھر کچھ گزرا ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی گاڑی گزری ہے. اس حد تک وہ کورڈ ہے. کہیں پہ تو نیچرل آبسٹیکلز ہیں, جیسے چھم کی طرف جو توی کا ہے کہ توی کے پرلی طرف وہ ہیں, اس طرف ہم یہاں ہیں, ادھر ہم ہیں. لیکن مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ چھم میں جو ہے وہ بہت بڑا ایریا ہے جس کو وہ ریڈ فلیگز لگے ہوئے ہیں کہ وہ مائنیں پھینک کے چلے گئے تھے, وہ ہیسٹی مائن فیلڈز تھے, وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے. ایگزیکٹلی 65 وار میں اور 71 وار میں جو مائنز بچھائے گئے اور اٹھا نہیں سکے یا واٹر فلو کی وجہ سے وہ ڈرفٹ کر گئے, کیونکہ مائن تو آپ نے لگائے, اگر بارشیں ہوئی اور پانی زیادہ آیا تو وہ مائن بہ کے آگے چلے گئے. اب ان کو لفٹ کرنا کوئی پیٹرن تو رہا نہیں, ان کو لفٹ کرنا بڑا مشکل ہے. وہاں پہ جانور گزرتے ہیں, وائلڈ بور گزرتے ہیں, تو بعض اوقات دھماکے بھی ہوتے ہیں. تو ان ایریاز کو جن کو ڈی مائن کرنا ممکن نہیں ہے, ان کو ریڈ فلیگ لگا کے اپنے ٹروپس کی سیفٹی کے لیے اور سیویلینز کی سیفٹی کے لیے اس کو لگا دیا جاتا ہے کہ اس میں نہ جانا, مائنز ہیں, وی ڈونٹ نو کہ ہیں کدھر. تو اس طرح کی بہت ساری ڈیفیکلٹیز ضرور ہیں. ایبسولوٹلی, آئی جسٹ وانٹڈ اے سینس آف دس. میں بریگیڈیئر صاحب اس میں ایک اور چیز بھی ہے, وہاں سے بیانیہ یہ آ رہا ہے اور یہ سرکاری طور پہ نہیں ہے, یہ غیر سرکاری ہے, یہ لیکس ہیں یا جو بھی ہے, جو بھی کوئی کر رہا ہے. مثلا ایک بیانیہ جو لیٹسٹ آیا وہ یہ ہے کہ جی وہ ایریاز جہاں پہ یہ آپریشن نہیں ہونا تھا, اس ایریا میں انہوں نے صبح سے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر فلائٹس ہو رہی تھیں اور اس کے علاوہ ایکٹیویٹی دکھائی جا رہی تھی, بٹ دیٹ واز اے فینٹ. اور آپ کو پتا ہے کہ فوج میں پلاننگ میں یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے, لیکن وہ جگہ جہاں پہ انگریس ہونی تھی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پلازیبل سیناریو ہے اور یہ ہے کہ وہ نلاز وغیرہ میں سے کہیں سے انگریس انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے یا انہوں نے کی ہے, جس کا ہم نے جواب دیا؟ جتنا مجھے پتا ہے کہ 4 جگہوں پر انہوں نے آنے کی کوشش کی ہے. ایک جگہ پر جو تتا پانی ہے وہاں پر وہ بہت نزدیک پہنچ گئے تھے, اور باقی 3 جگہ پر بھمبر اور کیل وہاں پر وہ پہلے سے ڈیٹیکٹ ہو گئے تھے, کوئی 1000 گز دور تھے, کئی 800 گز دور تھے. تو ان کے اوپر وہاں پر بنیادی طور پر فائر کا تبادلہ ہوا ہے, انہوں نے وہاں سے فائر کی, ہم نے یہاں سے کیا. اور اس کے بعد کچھ وہاں سے پھر جو لوگ وہاں کے انڈیا والے گئے وڈرا کیے, وہاں کی پوسٹوں سے ہماری پوسٹوں کے اوپر جو ہے نا مارٹر کا فائر ہوا یا آرٹلری کا فائر ہوا ہے. مجھے ایسا لگتا نہیں ہے, یہ تو جو ہے کہ وہاں سے جو ہے نا LOC وہ کراس کر کے ہماری طرف آئے ہیں, کیونکہ آن گراؤنڈ کوئی لانچنگ پیڈ ہے ہی نہیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 2008, 7, 6 سے پہلے والی پوزیشن ہے جہاں پر کیمپ آپ شروع ہو جائے تو تھے. اور یہ آپ ان کے جو اینالسٹ ہیں, جو جرنیل بیٹھے ہوتے ہیں ریٹائرڈ, سارے بولتے ہیں جی 45 کیمپ ہیں. تو ٹارگٹ تو ان کے پاس ہونا چاہیے, لانچنگ پینٹ تو ٹارگٹ ہے ہی نہیں نا, تو وہ تو ایک ٹیمپریری جیسی جگہ ہوگی. مجھے جو ہے بیسیکلی انہوں نے بنیادی طور پر اس کو وہاں پر, ایک تو حکومت بھی اگریسو ہے, کیونکہ جب بامبے کا ہوا تھا وہ اس سے سیریس وہ تھا, اس میں تو اتنا سیریس نہیں, تو وہ تو ان کے شہر پہ چلے گئے تھے, لیکن انہوں نے اس کو ریئیکٹ نہیں کیا تھا. ابھی انہوں نے یہاں پہ تو پیراڈائم شفٹ کر رہا ہے نا مودی. جو ساری بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ 56 انچ کی جو چھاتی ہے جو کہ استعارہ ہے میسکولینٹی کا, مردانگی کا, وہ تو بات اب یہ ہو رہی ہے کہ یہ مثلا ایک نے لکھا کہ جی دس از دا فرسٹ جینوئن رائٹ ونگ گورنمنٹ ان انڈیا, میننگ کہ جی ہمارے پہ کچھ ہوگا تو ہم اس کا جو ہے وہ بھرپور جواب. لیکن انہوں نے مطلب مودی نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی بس یہ سرجیکل سٹرائک ایک لفظ انہوں نے نکال دیا. اور جب وہ پھر انہوں نے نیچرلی ایئر فورس سے بات کی ہوگی, آرمی سے, اور جب انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ تو
کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہوگا، وہ تو ہم جب بیس کے اوپر ہوں گے تو وہ ہمیں ڈیٹیکٹ کر لیں گے. تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان کام ہے تو نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی وہ ایک ایسا ماحول بن گیا کہ ان کو بولنا پڑا کہ جی یہ ہم نے کیا ہے. وہ آپ کی بات ان کے انفارمیشن منسٹر نے اسی وقت جب ڈی جی ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی اس میں ایئر استعمال نہیں ہوئی، مطلب ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی بولا جو آپ نے کہا کہ along LOC، یہ نہیں بولا کہ ہم. اچھا، اس میں آپ سے ایک ٹیکنیکل سوال دونوں سے. جو ٹریننگ میں بھی لوڈ مارچز ہوتی ہیں، خاص طور پہ انفنٹری کی، اسپیشل فورسز کی، اور جیسے جو ہے اپنا برٹش آرمی میں دے کال اٹ دا ٹیب، ٹیکٹیکل ایڈوانس ٹو بیٹل. اب اس لوڈ مارچز میں ایک اسپیسیفک ٹائم لمٹ ہوتی ہے، اس میں آپ نے ٹرین کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، لوڈ کتنا ہے آپ کے پاس. اور اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ دو اسمپشن اب لے لیتے ہیں. ایک اسمپشن ہے کہ جی وہ واقعی 3 کلومیٹر انگریس کی، ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگ تھے، جتنا بھی اسکواڈ تھا. وہ کارل گستاو رائفلز کی بات ہو رہی ہے جو کہ شولڈر فائرڈ جو ہے وہ ویپن ہے، ریکوائلس رائفل ہے. پرسنل ویپن بھی ہوگا، سائیڈ آرم بھی ہوگا، کچھ اور بھی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس میں کوئی میڈیسنز بھی ہوں گی، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو کوئی کم از کم کچھ نہیں تو 40 kg کے قریب بن جاتا ہے یہ لوڈ سارا ملا کے. اس ٹرین میں وہ کہتے ہیں کہ 12:30 بجے آپریشن شروع ہوا ہے، 4 بجے تک یہ واپس جا چکے تھے. اس دوران انہوں نے وہاں پہ لڑائی بھی کی. یہ ذرا مجھے بتائیں کہ ٹیکنیکلی ہاؤ مچ از دس پاسبل؟ دیکھیں، ڈیپینڈز آن دا ٹرین. اور جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ کون لوگ ہیں، کتنا لوڈ کیری کر رہے ہیں، کس مشن پہ جا رہے ہیں. یہ کوئی لوجسٹک موو تو تھی نہیں، نہ انڈیورنس ٹیسٹ تھا. یہ جو لوڈ مارچز ہیں یہ ہوتی ہیں انڈیورنس ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہیں، اس کے لیے نہ لوجسٹک موو تھی نہ انڈیورنس مارچ تھی. یہ اگر وہ اسپیسیفک آپریشن کے لیے آ رہے تھے تو اگر ان کی موومنٹ ہیز ٹو بی ایون سلوور، اٹ ہیز ٹو بی اے ٹیکٹیکل موو، اٹ ہیز ٹو ہیو اے فائر کور کہ ان کیس یو آر ڈیٹیکٹڈ تو کون لوگ ہیں جو فائر کریں گے، اینڈ انڈر فائر یو ول ہیو ٹو ڈس انگیج اینڈ ودرا. یہ ایک پراپر ملٹری پلانڈ آپریشن کی صورت میں وہ آئے یا آنے کا ارادہ کیا ہوگا. جہاں تک یہ ہے، جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ تتا پانی میں دے ڈڈ کم اکراس، لیکن ہم یہ نہ بھولیں کہ وہ ایریا فینسڈ ہے. ابھی وہ اپنی فینس لگا چکے ہیں وچ از اباؤٹ 1500 میٹرز ان دیئر اون ٹیریٹری. اس میں ہوتا کیا ہے، جو انہوں نے فینس لگائی ہوئی ہے اس کا اپنا سٹرکچر تو اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے آدمی نہیں گزر سکتا unless you militarily plan it. کریکٹ. لیکن اس میں انہوں نے جو آگے 1500 کا ایریا ہے وہ ابینڈن نہیں کیا، انہوں نے وہاں پہ گیٹس رکھے ہوئے. وہ ان گیٹس کو اوپن کرتے ہیں، وہاں سے ان کے سیولینز آتے ہیں، اس میں کاشت کرتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، کام کر کے شام کو واپس چلے جاتے ہیں. اور ان کا جو پیٹرولنگ ٹریک ہے وہ اس کے آگے ہے. میں نے ایک وقفہ لینا ہے سر، میں واپس آتا ہوں. اور اس میں ایک اور اہم چیز بھی ہے کہ یہاں پہ جو ورکنگ باؤنڈری ہے، جس کو ہم ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں، اس کو انہوں نے اب لائن آف جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کہنا شروع کر دیا ہے. ہمارے لیے وہ ورکنگ باؤنڈری ہے، اور اس میں جو اس لیے ہماری طرف سے رینجز ہیں اس سائٹ کے اوپر. اور جو ایک کھرا ٹریک ہے اس کی بھی بات کریں گے، وہ انفیکٹ اب ہم مینٹین کر رہے ہیں rather than them, because